کے حوالے سے بہت کچھ یاد رہتا ہے اور بہت اچھے انداز سے فگرز وغیرہ کی صورتحال رہتی ہے۔ پاک کابینہ ہمارا چونکہ مکتب ہے پاکستان انتظامی کابینہ کا، تو وہاں کا نظام بھی جو جانتے تنظیمی ذمہ داران وہ کس انداز کا ہے وہ خود سمجھ سکتے ہیں وہاں پر کس انداز کے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز سے یہ مکتب چل رہا ہے۔ تو یعنی جو ذہانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اب اس ذہانت کا کہیں اور استعمال ہو رہا ہے۔ ماحول میں آنا کا سلسلہ ان کا کیسے ہوا، بچپن کے حالات تو آپ نے سنے، آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب کس انداز سے آئے۔ 1981 یا 82 کی بات ہوگی، 1981 کی بات لگتی۔ ایک کلاس فیلو تھے ہمارے، ان کا نام احمد رضا تھا، وہ خاندانی ماشاءاللہ نسبتوں والے تھے۔ انہوں نے مجھے اجتماع کی دعوت دی تھی، نواب شاہ کی بات ہے، تو ہمارے کلاس فیلو تھے، انہوں نے اجتماع کی دعوت دی تھی اور اجتماع میں شرکت کی۔ وہ مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں قریبی وہ نماز پڑھ کر واپس آ گیا تھا۔ ملنگ مسجد میں یہ پہلا اجتماع تھا۔ اس کے بعد ایک اجتماع اور ہوا تھا، اس کے اندر مجھے دعوت دی گئی، تو موت کے عنوان پر بیان تھا۔ اس بیان نے کافی ہلایا اور دوران بیان کافی وہ خوف خدا محسوس ہوا۔ بعد میں ایک اور مبلغ نے دعا کروائی، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں یا رب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، یوں دعا کا آغاز کیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس دوران، اس دعا کے دوران وہ اس قدر آنسو بہے تھے کہ وہ میرا جو کرتا تھا نا وہ بھیگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر مدنی ماحول کی طرف رغبت ہوئی، اور اول ابھی درس کا سلسلہ ہوتا تھا، اور چند وہ اسلامی بھائی تھے ہفتہ وار اجتماع میں۔ پہلی نعت جو امیر اہل سنت کی وہ سنی، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ ہاتھ اٹھتے اس کلام نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس قدر اچھا لگا کہ میں اس کو پڑھتا ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ بسا اوقات خواب میں بھی یہی کلام پڑھ رہا ہوتا تھا کہ سب دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کہ یہ انوکھی سوچ ہے، انوکھی بات ہے کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ اور جب وہ اجتماع شروع ہوا تھا نواب شاہ میں، تو اس وقت دعا میں کئی بار پھر میں وہ یہ اشعار پڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عقیدے کے لحاظ سے ابھی پختگی نصیب نہیں ہوئی تھی، کون درست ہے، اسی کشمکش میں کئی مہینے گزرے، اور بسا اوقات وہ گھبرا کر رات کو میں اٹھ جاتا تھا پریشانی میں کہ میں کہاں جاؤں، ان کے ساتھ ہو جاؤں یا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اور الحمدللہ اجتماع میں پابندی رہی، اکثر پابندی رہی، اور اچھے ماحول کی برکت سے
پھر وہ قربت بڑھتی گئی اور اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے استقامت نصیب ہو گئی۔ مولانا مصری اور ہمارے ڈاکٹر شمیم اور یہ دونوں حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی بارش فرمائے۔ میں بھی اس قافلے میں شامل تھا اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ نواب شاہ میں اجتماع کے لیے تشریف لائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نواب شاہ تشریف لائیں اور اس اعتکاف سے پہلے امیر اہل سنت کے اجتماع میں یہ تینوں بھائی، بلکہ ہمارے بڑے بھائی بھی شریک تھے۔ ہمارے والد صاحب، ان کا نام محمد خورشید نقش بندی، پیر جماعت علی شاہ صاحب، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ سے یہ بیعت تھے، شریعت کے پابند تھے ہمارے والد صاحب، اور الحمدللہ تہجد کی نماز کے پابند تھے اور بڑی سختی فرمایا کرتے تھے۔ والد صاحب بھی اس اجتماع میں شامل تھے۔ جب ہم سارے بھائی دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کے اس اجتماع کے بعد، اور ہم سارے بھائی جب دعوت اسلامی سے قریب ہو گئے، بلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور کچھ اس طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے، توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور اس طرح کے اشعار پڑھ کے وہ دلی طور پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ گھر میں والدہ بہت خوش تھیں، ہماری بہنوں نے بھی وہ ماحول کو دیکھ کر آہستہ آہستہ سارا، مطلب یہ کہ پورا خاندان ہمارا ماحول کی برکت سے، مدنی ماحول کی برکت سے وہ اس طرف مائل ہو گیا اور اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، بڑی رحمت ہو گئی۔ الگ الگ ہمارے بھائیوں کی داستانیں عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے، ساری زندگی ہی یوں ہی بسر ہو جائے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچانک واپس آ گئے ہم، اور ہم نگران پاک کابینہ کے ماحول میں آنے کے واقعات اور ان کے بھائی کے تاثرات بیان کر رہے تھے، تو بھائیوں کے بہت سارے عجیب و غریب واقعات بیان کر رہے ہیں، تو بھائی دیگر بھی مدنی انقلاب کرنے پڑ جائیں گے، لیکن پہلے ہم سنیں گے دیگر بھائیوں کے حوال بھی، اس کے بعد کچھ ترکیب ہوگی۔ بہرحال لازمی بات ہے، اس میں کمزور باتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو وہ سننے کی چونکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو گناہوں کی تباہیاں بیان کی جائیں اور کیسے کیسے لوگوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں حاصل ہوئیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے، الحمدللہ جس انداز سے کام کر رہی ہے، اس سے کیسے کیسے افراد تبدیل ہو گئے، تو ان نیتوں کے ساتھ جب یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو چیز جو دائرہ کار بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں، اللہ عز و جل حاجی شاہد صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو اس طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کی زیارت سے لکھنے والے نے یوں بھی لکھا ہے کہ الحمدللہ حاجی صاحب کی زیارت سے میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ کچھ الفاظ آگے پیچھے نوک پلک سوار کر ایس ایم ایس بھی پڑھے جاتے ہیں، بعض الفاظ پورے بھی ایس ایم ایس پڑھے جاتے ہیں، لکھنے والے جو مجھ کو بھیجتے ہیں اس میں بھی اپنا کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو نوک پلک سوار کر آپ کے ایس ایم ایس پڑھے جاتے ہیں۔ بہرحال اب یہ کہ آپ نے یہاں پر یہ تو دیکھا کہ ماحول میں آنے کے حوالے سے انہوں نے کچھ بیان کیا اور ان کا بیان جاری تھا، اور ہم بھی آپ کو نگران پاک کابینہ کے مدنی پھول زیادہ سنائیں گے، فوراً آپ کو ان کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ چلیے بھائی، ہو جائے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ قبر میں کام آنے والے اعمال کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھنا قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے، اور اس سے قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ جب عالم مر جاتا ہے اس کا علم قیامت تک اس کی قبر میں اس کو مانوس کرنے کے لیے اچھی شکلوں میں متشکل ہو کر رہتا ہے۔ جس نے ہماری مساجد کو روشن کیا تو اللہ تعالی اس کے سبب اس کی قبر میں ایک ایسا نور روشن فرمائے گا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہو
قبر میں تسکین چاہتا ہو، قبر میں آرام چاہتا ہو، اسے چاہیے 4 چیزیں خود پر لازم کر لے۔ نمبر 1 نماز کی حفاظت، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 تلاوت قرآن کریم، نمبر 4 کثرت تسبیح۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اولاً الحمدللہ میں نے کبھی بھی داڑھی نہیں مونڈی، داڑھی شروع سے ہی رکھی ہوئی تھی، اور یعنی جب میں مدنی ماحول میں آئے تو وہ ابھی داڑھی آئی نہیں تھی، ابھی داڑھی آنا شروع ہو رہی تھی، اور اللہ کی رحمت سے یہ ذہن تھا کہ میں نے داڑھی رکھنی۔ مدنی ماحول کی برکت سے اس پر استقامت بھی ملی۔ گھر میں ابھی مدنی ماحول بنا نہیں تھا۔ دعوت اسلامی حقیقتاً امیر علیہ سنت کی برکت سے اللہ کی رحمت سے ملی، اور اس کا ظاہری سبب جو ہے ہمارے بڑے بھائی یاسر بھائی وہ بنے۔ حب چوکی بلوچستان میں یہ کام کرتے تھے، تو اولاً امیر علیہ سنت وہ ہفتہ وار دورہ فرماتے تھے، تو آپ باول مدینہ سے گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، وہاں حب چوکی تشریف لے گئے، تو یاسر بھائی ہمارے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی ماجد بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو یاسر بھائی اس کے بعد ہم 5 بھائیوں میں بڑے، تو انہیں ماحول ملا۔ اول تو وہ اسٹیج پر ڈرامے کرتے تھے اور گلوکار ٹائپ تھے بیچارے، لیکن بہرحال الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے نعت خواں بنے، مبلغ بنے۔ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی برکت سے وہ جب چھٹیوں پر گھر آئے، نواب شاہ آئے، تو نماز جب پڑھی تو انہوں نے کہا ابھی نماز دوبارہ پڑھیں۔ کیوں نماز دوبارہ پڑھیں؟ یا آپ کی سجدے میں انگلیاں نہیں لگ رہی پیر کی؟ کہ اچھا یہ لگنی ہوتی، کہ ہاں جی لگانی ہوتی۔ اور یوں نماز دوبارہ پڑھی، اور الحمدللہ وہ قریب آئے۔ ہمارے بڑے بھائی یاسر بھائی نے جب وہ داڑھی رکھی تو ہمارے عزیزوں میں ان کی وہ بات چیت چل رہی تھی، رشتہ ہوا تھا، منگنی ہوئی تھی ابھی، انہوں نے اس پر احتجاج کیا۔ والد صاحب کا عرض کر رہا ہوں، تو والد صاحب نے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے رشتہ داریاں کرنی ہیں اس طرح۔ وہ بڑے بھائی جو ہیں یاسر بھائی، یہ رونے لگ گئے اور رو کر عرض کیا کہ ابا جان، آپ ہمیں جو کہیں گے ہم مانیں گے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ سنت پر عمل نہ کرو تو ہم یہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ بات روتے ہوئے کہی تو والد صاحب بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم آپ کو سنتوں سے روکتے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، آپ سنتوں پر عمل کریں، آپ داڑھی رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ بلکہ ہمارے والد صاحب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے تھے۔ وہ انتقال سے کچھ عرصہ قبل الحمدللہ میں نے انفرادی کوشش کی اور پوچھا کہ ابا آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی؟ کہا بیٹا شروع میں نا مجھے اس طرح سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے رکھی تھی، اب سنت کی نہیں آتے۔ سنت تو یہ ہے کہ ایک مٹھی رکھیں، ایک مٹھی نہیں۔ تو الحمدللہ والد صاحب نے نیت کی اور وہ دنیا سے داڑھی پوری کرنے کی نیت کر کے گئے الحمدللہ۔ بہرحال شروع میں وہ ٹوپی پہننا شروع ہوا تھا، میں امام باندھتے ہوئے شرم آتی تھی، مگر چونکہ اجتماع میں آنا رہا، اسلامی بھائیوں سے رابطہ رہا، ملاقات رہی، تو آہستہ آہستہ پھر امامے کی طرف آ گئے۔ شروع میں اسکول میں وہ اس کے اندر میں نے کچھ عرصہ ٹیچنگ کی تھی، تو میں ٹوپی پہن کے جاتا تھا اسکول میں۔ تو آفس کے اندر ایک وہ دعوت اسلامی کے مخالف تھے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سنی تھے۔ تو انہوں نے آفس میں میری مخالفت کی وجہ میرا دعوت اسلامی والا ہونا،
جب مجھے اس کی خبر ہوئی کہ یہ میری مخالفت کرتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، تو اب وہ مدنی ضد چڑھی کہ میں اب اسکول میں بھی امامہ پہن کے جاؤں گا میں، کہ یہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہم مخالفت کرتے اور ہم امامہ باندھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسکول میں دوران ٹیچنگ پھر وہ امام باندھ کے جان لگا، اور جس اسکول میں پڑھاتا تھا وہ سمجھے جیسے ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے نا، بڑی عمر کے اس ٹائم میں پڑھتے ہیں، نئے روشنی اسکول میں ایسے ہی ہوتے تھے، بڑی عمر کے لوگ پڑھتے تھے، یہ گدھا ریڑھی چلانے والے، تانگے چلانے والے، مزدوریاں کرنے والے، ان کو میں پڑھاتا تھا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذی قعدہ کی آمد ہو چکی ہے اور ہمارا پچھلا مہینہ گزر چکا ہے، تو آپ اپنے مدنی انعامات کے رسائل بھی جمع کرا دیں، اور پہلی تاریخ ہی کو جمع کرانے ہوتے ہیں، یہ پہلی تاریخ کو جمع کرا دیجئے۔ آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہوئے ہیں، کسی نے یوں لکھا ہے، فیضان بھائی کا میسج ہے، پھر لکھنے والے نے لکھا ہے السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حاجی شاہد کا مدنی انقلاب مدینہ مدینہ ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ ہر جمعرات اجتماع میں جانے کی نیت کرتا ہوں، یوسف اتاری مرکز الاولیاء۔ اور حاجی شاہد صاحب کا مدنی انقلاب لوگوں کو بدل دے گا، ایمان تازہ ہو گیا، اس طرح کے ایس ایم ایس آپ کے موصول ہوئے، اور میں نے الفاظ کچھ تبدیل بھی کیے ہیں، نوک پلک سوار کر آپ کے ایس ایم ایس بیان کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے، جیسے کہ بھائی کے ساتھ داڑھی شریف پر آزمائش ہوئی، اور والد صاحب نے جس طرح ان کو سمجھایا، اور بعد میں حاجی شاہد صاحب نے جس طرح بیان کیا، انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ خود بھی ان کی کیفیت رونے والی ہوئی کہ ہم نے جو کام کیا اس پہ بظاہر جو انہوں نے بات بیان کی، اسے پشیمانی بالکل ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو مبلغین اللہ کی رحمت سے، جن کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، وہ حکمت عملی اور صحیح طریقے سے جب اسے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو راہ بن بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک ایس ایم ایس یہ بھی موصول ہوا کہ اللہ پاک ہمیں حاجی شاہد صاحب کے صدقے نیک بنائے، یہ سب میرے ولی کامل باپا اتار کی برکتیں ہیں، اور اس طرح کے آپ کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں۔ نعمان اتاری باب المدینہ کراچی سے ان کا میسج موصول ہوا۔ بہرحال آپ کے ایس ایم ایس کا سلسلہ بھی جس انداز سے ہے، اور آج جس انداز سے آپ کے میسج آ رہے ہیں یا جن کا اندازہ ہو رہا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ آج نگران پاک کابینہ کا سلسلہ ہے، مگر ہم نگران پاک کابینہ کا سلسلہ آپ کو اسی انداز سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بیان اور کچھ ان کی تلاوت کے بھی ہم نے آپ کو کچھ آیتوں کی تلاوت بھی سنائی ہے، ایک آدھ آیت کی غالباً۔ تو اس طرح ان کا سلسلہ جاری ہے، مزید بھی ان کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ قیامت میں 3 شخصوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے لوگوں کو علم سکھایا، لوگوں نے اس علم پر عمل کیا لیکن خود اس نے عمل نہ کیا، لوگ نجات پا گئے لیکن وہ ہلاک ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص، اسے بہت حسرت ہوگی جس نے اپنے آقا کے مال کے ساتھ طاعت الہی کی اور اس کے آقا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر غلام تو مالک کے مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور اس کا مالک مال کے سبب نافرمانی کرنے کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا۔ امیر اہل سنت سے جو پہلی ملاقات ہوئی تو وہی ہمارے جو کلاس فیلو تھے احمد رضا، ان کے بڑے بھائی اسلم بھائی ہمارے وہ محلے دار تھے، اور وہ بھی خاندانی سنی تھے،
اور آج کل امریکہ میں ہیں اور دعوت اسلامی والے ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ملاقات کروائی تھی اور تعارف یہ ہوا تھا کہ یہ ان کا نام یہ ہے اور یہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو اس وقت امیر اہل سنت کو ہم کہا کرتے تھے حضرت صاحب، سبھی یہ کہتے تھے۔ جب یہ تعارف ہوا تو اچھا نہیں لگا کہ ایک نیک شخص کے سامنے تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا۔ اب امیر اہل سنت کے جب یہ تعارف ہو رہا تھا تو امیر اہل سنت اس وقت مسکرا رہے تھے، نہیں آپ نے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی ڈانٹا نہیں، کو بہت سمجھایا نہیں، بلکہ صرف آپ مسکراتے رہے۔ اندازہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ امیر اہل سنت کی نواب شاہ میں آمد ہوئی، ملاقات ہوئی تو امیر اہل سنت نے نام لے کر پکارا، تو اس سے دل میں بہت خوشی داخل ہوئی کہ اتنے عرصے بعد یہ تشریف لائیں، میرا نام اب بھی جانتے ہیں۔ اور پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ وہ آپ کی کرکٹ کا کیا ہوا؟ اس وقت بھی میں کھیل رہا تھا، تو میں نے دل ہی دل میں نیت کی کہ آئندہ نہیں کھیلوں گا، اور فوراً کہہ دیا کہ میں نے چھوڑ دی۔ تو امیر اہل سنت نے اگلا سوال یہ کیا کہ آخری میچ آپ نے کب کھیلا؟ وہ چند دن پہلے ہی کی بات تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جمعے کے روز۔ تو مسکراتے ہوئے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے پھر کیا چھوڑا؟ بس اتنا فرمایا اور مسکرا کر بہت نرمی سے فرمایا، تو الحمدللہ اس کا اتنا اثر ہوا اور جان چھوڑ گئی اس سے۔ یہ امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات اور اس کا نتیجہ تھا، مگر میں بیعت نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ذہن تھا کہ یہ نیک شخص ہیں، بیعت کا اول تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیعت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہم نہیں جانتے تھے، حالانکہ میٹرک کر چکا تھا، 1982 میں میٹرک کیا تھا، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا نام بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نام کا شخص بھی کوئی دنیا میں گزرا ہے۔ اور اب امیر اہل سنت کی قدموں کی دھول کا صدقہ ہے، آپ کے نالین کا صدقہ ہے کہ اعلی حضرت کا نام بھی آتا ہے، آپ کے کام کیا ہیں یہ بھی معلوم ہے الحمدللہ، اور آپ کا نعتیہ کلام اس کا نام معلوم نہیں تھا، الحمدللہ سینکڑوں اشعار مجھے یاد بھی ہیں، سمجھ میں بھی آتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ فتاوی رضویہ بھی اللہ کی رحمت سے پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اعلی حضرت کا کنز الایمان یہ بھی سنا نہیں تھا۔ اور امیر اہل سنت کی ترغیبات کی برکت سے، مدنی ماحول کی برکت سے میں نے انفرادی کوشش سے امید ہے کہ سینکڑوں کنز الایمان امت مصطفیٰ تک پہنچائے ہوں گے الحمدللہ۔ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے۔ بیعت نہیں ہوا تھا، میں یہ ذہن میں تھا کہ یہ نیک شخص ہیں، لیکن بیعت تو کسی وہ پیر صاحب سے ہوتے ہیں، کسی ولی سے ہوتے ہیں۔ ماحول میں آ گئے تھے، پھر ایک صاحب ملے، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے، یہاں دعوت اسلامی میں، ادھر ان کی تنظیم میں بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے ایک مسجد میں ذمہ دار بھی بنا دیا۔ پھر ایک سید صاحب باول مدینہ سے نواب شاہ تشریف لائے تھے، ملنگ مسجد، محمدی مسجد عرف ملنگ والی، کہ اس کی تعمیر ایک ملنگ بابا نے کروائی تھی، بہت چندہ جمع کر کر کے، اس لیے اس مسجد کا نام ملنگ والی، محمدی مسجد عرف ملنگ والی کہا جاتا تھا۔ اس میں اعتکاف ہوا، 8-10 اسلام بھائی ہوں گے، تو شاہ صاحب وہ تشریف لائے، تو اعتکاف کے دوران ان کی صحبت اور انہوں نے امیر اہل سنت کا کچھ تعارف مزید کروایا۔ پھر عید الفطر پر ان کے ساتھ ہی ہم باول مدینہ حاضر ہوئے، شہید مسجد میں جو فرسٹ فلور تھا اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت سے بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ یوں امیر اہل سنت سے الحمدللہ نسبت حاصل ہو۔ گھر میں ہمارے الحمدللہ ان کے ماحول میں آنے کے بعد سے لے کر یہ
تقوی پرہیزگاری کی طرف تو پہلے ہی مائل تھے. اللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد ان پر اور زیادہ رنگ چڑھ گیا جب سردار آباد کو رخصت کیا گیا کہ آپ دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. والدہ نے اجازت دی اور جب وہاں پر یہ گئے تو وہاں پر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان سے اور ایک مدرسے سے انہوں نے کام شروع کیا. پھر مدنی ماحول سے کتنے لوگ وابستہ ہوتے چلے گئے اور ان کی خدمات اور توجہ جب کبھی والدہ ملنے کے لیے ان سے جاتی تھے تو ان سے محبت کرنے والے اور ان سے پیار کرنے والے جب ان کے قریب آتے تو والدہ بہت خوش ہوا کرتی تھی. الحمدللہ گھر میں بھی ان کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانے کے بعد بہت زیادہ مطلب ہے کہ خوشی ہوئی تھی. میں مدنی کاموں میں بہت زیادہ فعال ہو گئے اور ایک وقت آیا کہ یہ پنجاب بھر میں مدنی کاموں میں فعال ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ ان کو شورا میں لے لیا گیا. پھر ایک وقت آیا کہ ان کو پاکستان کابینہ کے نگران کی حیثیت سے اعلان کر دیا گیا. اسی طور پہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں تمنا کرتا ہوں کہ حاجی شاہد کے صدقے انشاءاللہ یہ مجھ سے چھوٹے تو ہیں، پاکستان میں میرے نگران تھے، میں ایک شعبے میں کام کرتا تھا، یہ میرے نگران تھے، کابینہ میں میرے نگران تھے. حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، مرشد کے صدقے توفیق دی ہے کہ ڈبل 12 گھنٹے دعوت اسلامی کے کام میں مصروف. اور یہ ماں کی محبت ہی کا صدقہ ہے، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج شاہد بھائی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی کاموں میں مصروف کر دیا، نیکی کی دعوت میں مصروف کر دیا اور پاکستان انتظامی کابینہ کا ذمہ دار بنا دیا. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم رہنے کے لیے یہاں نہیں آئے. جو یہاں آیا ہے آخر کار اسے یہاں سے جانا ہی جانا ہے. آئی ہے بے حیا میرا ایمان لوٹنے، دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی شاہد کے کلام سن کر دل کو سکون ملتا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حاجی صاحب کی برکت سے مدنی ماحول میں آیا. یہ قاری اعظم کر کچھ نام لکھا ہے، غالباً بہاولپور کے قاری صاحب ہیں اور انہوں نے اس بات کا کچھ یہ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے اظہار کیا ہے. کشمیر سے بھی میسیجز بہرحال آپ کے موصول ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نگران پاک کابینہ کے حوالے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں ایک چیز یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے نوٹ کی کہ ذہن میں ایک بات آئی. 3 بھائی اس وقت ایک ساتھ آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک بڑے ایک چھوٹے اور درمیان میں حاجی شاہد صاحب ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ یہ پورا خاندان اس وقت اللہ عز و جل کی رحمت سے سنتوں کی، ہمارا حسن زن ہے کہ سنتوں کی خدمت میں یہ اسلامی بھائی مشغول ہیں. 2 ملک سے باہر ہیں، ایک پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران، یعنی یوں سمجھے پورے پاکستان کے جملہ مدنی کام کسی رکن شورا کے تحت ہیں تو وہ نگران پاک کابینہ ہیں. اور یہ بات تو لازمی بات ہے کہ ہر شعبہ، ہر رکن وہ اپنے نگران کے تحت ہوتا ہے. تو نگران شورا کے تحت بھی اس طرح سارا کام ہی ہے، لیکن پاکستان کا مکمل طور پر کام جس رکن شورا کے تحت براہ راست ہے وہ ہمارے نگران پاک کابینہ ہیں. تو اب یہ گویا ایک مدنی انقلاب میں 3 بھائی اس وقت اکٹھے آپ نے دیکھے ہیں اور ان میں ان تینوں ہی کا ماحول میں آنا، بڑے بھائی کا آنا، ان کو سمجھانا، ان کا آنا اور اس انداز سے کام کرنا، تینوں کے مدنی حلیے آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہوں گے جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حاجی شاہد صاحب کے کچھ کلام وغیرہ بھی آپ سننے کی ترکیب بن رہی ہے، اس پر بھی ہمارے کچھ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں. آئیے مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اولین ذمہ داری جو ملی وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی تھی۔ نواب شاہ میں ہمارے اسلام بھائی جو قرآن پاک پڑھاتے تھے، مدرسۃ المدینہ بالغان اس وقت یہ اصطلاح بھی نہیں تھی، نام بھی نہیں تھا، وہ ان کو روزگار کے سلسلے میں باالمدینہ کراچی جانا تھا، تو ان کی جگہ پر مجھے وہ مدرسے میں پڑھانا تھا۔ تو الحمدللہ وہ پڑھتے بھی رہے پڑھاتے بھی رہے، یوں پڑھتے پڑھاتے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کی رحمت سے اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والے وہ دعوت اسلامی کی اہم ذمہ داریوں پر بھی آئے۔ اس طرح مکتبۃ المدینہ کے بستے پر بھی کھڑے ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ مکتبۃ المدینہ کا سامان جو ہے باالمدینہ سے وہ رکھا ہوا تھا کمرے میں، وہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے نگران صاحب سے عرض کیا کہ یہ کیوں رکھا ہوا، اس کو بستہ کیوں نہیں لگاتے؟ اسٹال کہتے تھے اس وقت، بستہ اب ہماری اصطلاح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی لگانے والا ہی نہیں ہے، تو میں لگاتا ہوں۔ تو الحمدللہ ایک عرصے تک مکتبۃ المدینہ کے بستے پر فی سبیل اللہ کھڑے ہونے کی سعادت ملی، اور اس بستے پر کھڑے ہونے کی برکت سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے بیانات کی آڈیو کیسٹیں بہت سیل کی، اس کا سلسلہ تو چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ وہ پنجاب سرحد اور کشمیر سرحد کو اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، پہلے سرحد کہتے تھے، اس کی ذمہ داری ملی، اور ہم اعتکافوں میں جاتے تھے تو بھی امیر اہل سنت کے آڈیو کیسٹ جو ہیں اس کے بیانات ساتھ لے جاتے تھے۔ یعنی میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ آڈیو کیسٹ جو ہم نے سیل کیے، یہ بھی عرض کروں 1987 میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قافلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دورے کے لیے چلا تھا، اس میں شامل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے لیاقت پر اترے تھے ہم، اس میں امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات کے کیسٹ کا کاٹن اپنے کندھے پر اٹھانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور قافلے کے دوران ہی ہم نے سیل کی۔ یہ آڈیو کیسٹیں امیر اہل سنت کی اتنی سیل کی سنی بھی بہت ہے، میں نے اندازہ قائم کیا کہ کم و بیش 1 لاکھ کیسٹیں میں نے سیل کی ہوں گی۔ شاید بعض مکتبے چھوٹے شہروں کے ایسے ہوں گے، بلکہ کئی مکتبے ایسے ہوں گے ان سے زیادہ الحمدللہ سیل کی۔ یہ اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ ترغیب ہو اس کی، اور یہ امیر علیہ سنت کے آڈیو بیانات کی بہاریں کتنے لوگ سن کر الحمدللہ کفار مسلمان ہوئے ہیں، بد مذہبی سے تائب ہوئے ہیں، بے نمازی بنے۔ فیضان سنت، کنز الایمان، یہ بھی مکتبے کی برکت سے بہت وہ سیل کی۔ نواب شاہ سے سردار آباد، فیصل آباد آنے کا سلسلہ کس طرح ہوا؟ ایک بار میں نے وہ خواب میں دیکھا کہ میں سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کر رہا ہوں، تو میں نے وہ تعبیر الرؤیا میں دیکھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ دیکھی، اب بھی میں نے وہ ٹیبلٹ پی سی میں اس کی تعبیر کی ہوئی ہے کہ اس کی بہت ساری تعبیرات۔ ایک تعبیر یہ تھی کہ دین کا فہم عطا ہوگا، ایک تعبیر یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا، اسے عزت اور نیک نامی ملے گی۔ اللہ ہماری عزت محفوظ رکھے، عافیت کے ساتھ عزت اور نیک نامی امیر اہل سنت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا
समझो न दर बदर हूँ अत्तार का मैं सग हूँ समझो न दर बदर हूँ क्या खूब मेरी निस्बत क्या खूब मेरी निस्बत क्या खूब मेरी निस्बत अत्तार की बदौलत मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत। तो ये सरदाराबाद के इस्लामी भाइयों ने मिलकर वो उस वक्त जो तंजीमी तौर पर निगरान थे उनको लिखा कि इसको आप फैसल आबाद भेज दें। बाद में सरदाराबाद हुआ। अमीर अहले सुन्नत को मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत है, तो उनका नाम मुबारक मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से फैसल आबाद को सरदाराबाद कहा जाने लगा। ये चंद साल पहले की बात है। तो इस पर मैंने घर में अम्मी को अर्ज़ किया कि अब मुझे मतलब वो फैसलाबाद जाने का हुक्म मिला, मैं चले जाऊंगा वहाँ पर। तो माँ ने अपनी मोहब्बत की वजह से वो कहा कि तू वहाँ जाएगा। तो मैंने बड़े भाई यासिर भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे मुआविन व मददगार रहे थे, हैं अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको मैंने अर्ज़ किया कि अम्मी को कहें मुझे इजाज़त दे दें। जब यासिर भाई ने, बड़े भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब भी दावत इस्लामी में और साउथ अफ्रीका में और दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने इनफरादी कोशिश की तो फिर घर वाले मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सरदाराबाद पहुंचकर रजबुल मुरज्जब में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई थी 1 फरवरी 1991 में। अल्लाह की रहमत और मदनी माहौल का सदका है कि मैं जिस दिन यहाँ आया था अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही रोज़े से था। मतलब वो आमतौर पर लोग फ़र्ज़ रोज़े भी नहीं रखते। मदनी माहौल से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ रोज़ों का सिलसिला था। मुझे याद है कि जब मैं 10 साल का था उस वक्त से लेकर अब तक फ़र्ज़ रोज़ा कोई भी नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी माहौल में इस्तिक़ामत दी। फ़र्ज़ रोज़े के अलावा तो पता ही नहीं था कोई नफली रोज़े भी रखने होते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत के मदनी नामात और आपकी तरग़ीबात और ख़ुद आपका अमल नफली रोज़े रखने का, इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर के रोज़े की पुख्तगी नसीब होती रही। और जब सरदाराबाद हाजिर हुआ उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा था, अल्लाह कबूल फरमाए। और इत्तिफाक से जिस दिन वो शादी हुई यानी बारात थी उस दिन वो पीर का दिन था, तो अल्लाह की रहमत से उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह नफली रोज़ा रखने की सादत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ सरदाराबाद आकर कुछ वो मोहब्बतें भी मिली, आजमाइशें भी हुई, मोहब्बत करने वाले भी मिले, नाराज़ होने वाले भी मिले। क्योंकि कोई भी दूसरे शहर से आता है तो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। आजमाइशों का सिलसिला भी रहा। तन्हा रहने की आदत नहीं थी, तन्हा रहने में आजमाइशें भी हुई। सर्दी भी बहुत लगती थी क्योंकि वहाँ नवाबशाह में मौसम के लिहाज से इतनी सर्दी नहीं होती थी। यहाँ तो ऐसी अब भी ऐसी यख सर्दी होती है कि माइनस में चला जाता है, तो सर्दी बहुत लगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बारहा फाकों की सादत भी हासिल की। तो ज़ाहिर है कि कोई कुछ भी नहीं था, फैमिली वगैरह नहीं थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था। और बाज़ इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मोहब्बत करते थे, क्योंकि कभी भी ये आदत नहीं थी कि होटलों पर चले जाएं, होटलों पर जाके खाएं, इसलिए पड़े रहते थे। बहरहाल वो अव्वलन वो मस्जिद जाकर बयानात का सिलसिला, फिर मदरसातुल मदीना बालिगान का सिलसिला, और जहन यही इस्लामी भाई को देने की कोशिश की कि जो तरीक़ेकार हमारे मदनी मरकज़ का है, जो अमीर अहले सुन्नत काम करने का जहन देते हैं, हमने उसी अंदाज से दावत इस्लामी का काम कर। वहाँ नवाबशाह में मैं ज़ैली निगरान भी नहीं था, वो हल्का निगरान भी नहीं था, कोई तंजीमी जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ सरदाराबाद आकर बड़े इज्तिमात, नवाबशाह ज़ाहिर छोटा शहर है, सरदाराबाद
وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے. یہاں آ کر وہ مدنی مشورے تو کبھی کیے نہیں تھے، تو میری ٹانگیں ہلتی تھی گھبراہٹ کی وجہ سے. اور اجتماعات میں بیان کا اتنا تجربہ نہیں تھا، کبھی کبھی بیان کرنا ہوتا تھا. یہاں پر اجتماع میں بیان تو میری ٹانگیں ہلنے لگ جاتی تھی گھبراہٹ کی وجہ سے. اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے صدقے میں وہ آہستہ آہستہ وہ آسانی ہو گئی. اور کئی بار ایسا ہوا کہ پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ اکیلا یہاں پر میں رہتا تھا. یہاں بھی وہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کے سلسلے وہ کئی علاقوں میں جاری کیے، کئی اسلامی الحمدللہ پڑھے بھی. تو جب بھی بہت زیادہ وہ گھبراہٹ پریشانی ہوتی کہ میں اکیلا یہاں پر، تو بارہا الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی اور آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی شاہد صاحب کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر بہت سرور ملتا ہے. شاہد علی اتاری افریقہ. اور حاجی شاہد صاحب کی خدمت دین لائق تحسین ہے. اللہ عز و جل ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. غلام محی الدین یہ ترکی سے غالباً ہے. حاجی شاہد بھائی کی انفرادی کوشش سے میں نے داڑھی رکھی. علی انور اتاری نواب شاہ. اور اس کے علاوہ ایک میسج یہ بھی ملا ہے، ثاقب علی بھائی ایک میسج یہ موصول ہوا ہے کہ میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں، لیکن حاجی شاہد صاحب کا سلسلہ دیکھ کر میں مدنی ماحول میں آنا چاہتا ہوں. تو حاجی شاہد جب آ سکتے ہیں تو ان کے صدقے میں بھی کیوں نہیں آ سکتا. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیوں نہیں آ سکتے بھائی، آپ آ سکتے ہیں، آپ آ جائیے. آپ مدنی تربیتی کورس کے اندر فوراً شامل ہو جائیں. 63 دن کے لیے آ جائیں. آپ کی ابتدائی تربیت و فرض علوم بھی اس پہ سکھائے جاتے ہیں، اور دین کا کام کس طرح کرنا ہے ابتدائی طور پر اس کی تربیت، درس وغیرہ کی تربیت بھی دی جاتی ہے. اور ایسی بھی اس میں صورتیں بن سکتی ہیں کہ جس میں آپ کے عمل بھی اچھے ہوں، مدنی انعامات کے حوالے سے آپ کی تربیت کا سامان ہو. تو آپ فوراً آ جائیے اور عملی طور پر دعوت اسلامی کے اندر شامل ہو جائیے. ماشاءاللہ عز و جل شاہد بھائی کو اللہ پاک خوش رکھے اور لمبی زندگی عطا فرمائے. اور آپ کے ایس ایم ایس اس طرح کے موصول ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا سلسلہ جاری ہے، ہمارے سلسلے کا وقت محدود ہے، اور حاجی شاہد صاحب کے مدنی پھول زیادہ ہیں. حاجی شاہد صاحب بچپن کیسے گزرا اور اس کے بعد دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے، پھر ان بھائیوں کا جو کردار رہا، کچھ ہمیں پتہ چل سکا، مکمل ہم نہیں جان سکے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ اب سردار آباد آ چکے ہیں. سردار آباد کے اندر آنے والی مشکلات کا بھی کچھ انہوں نے تذکرہ کیا، اور ایک مکتبۃ المدینہ ان کی ذات کے اندر ہے، وہ آپ نے سنا. اور ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایس ایم ایس آیا کہ بھئی اب ایک شخص وہ جو لڑکپن میں کرکٹ کا شوقین تھا، اور اس کے بعد جو ہے جا کر بالکل تبدیل ہو گیا. تو اب ایسی تبدیلی دیکھ کر وہ چیز اگر مجھ میں پائی جاتی ہے، مثلا اگر کوئی شخص میں کوئی برائی تھی، ہمارے ہاں جیسے عام طور پر کھیل کھیلے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں، گالیاں بھی ہوتی ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. گناہوں سے پاک کھیل کا ماحول آپ کیسے ہمارے اس معاشرے کے اندر لائیں گے؟ تو بہت مشکل ہے کہ گناہوں سے بچ کر کوئی صورت ہمارے ہاں پائی جاتی ہو. بہرحال اب یہ ایسی برائیاں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، ان سے کوئی شخص تبدیل ہوا تو ان برائیوں میں مبتلا افراد کے لیے اس میں درس ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی برائی میں مبتلا ہیں تو بہت سارے افراد دعوت اسلامی میں ایسے کہ مختلف برائیوں میں تھے، آپ کے سامنے ہیں، زندہ ہیں، کھاتے پیتے یہی زندگی گزار رہے ہیں. جب یہ تبدیل ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آئیے مزید حاجی شاہد صاحب کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر بولا کربلا یا شہید کربلا، اپنا روزہ دکھا یا شہید کربلا، اپنا روزہ دکھا یا شہید کربلا.
کوچائے پاک کو خس کو خاشاک کو کوچائے پاک کو خس کو خاشاک کو چوم آ کر پیا چوم آ کر پیا یا شہ کربلا ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنوں ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنوں کربلا 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 یا شہ کربلا میرے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری مدظ اللہ علی کا کلام پڑھنا، حسن رضا خان علیہ رحمہ کا کلام، مفتی اعظم علیہ رحمہ کا کلام، جو بھی سنی علماء ہیں ان کے کلام پڑھنا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے پیر طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس اتار قادری مدظ اللہ علی کے صدقے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ اور یوں استقامت کا سامان رہا، وہ باقاعدہ کسی مشورے میں مجھے نگران نہیں بنایا گیا، کام کرتے رہے، مسجد مسجد جا کر بیان کرتے تھے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا کرتا تھا، پھر وہ خود ہی بعد میں جو اس وقت وہ تنظیمی ذمہ دار تھے انہوں نے خط و کتابت وہ کر دی اور وہ لفظ نگران نام کے ساتھ خود ہی آنے لگ گیا، کوئی کہیں طے نہیں ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ وہ الحمدللہ اسلامی بھائی آتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اللہ کی رحمت سے بہت کم ذیلی حلقے تھے، ذیلی حلقے بھی بن گئے، ذمہ داران بھی بن گئے، ہفتہ وار اجتماعات میں بھی کم مبلغ تھے، پھر بہت سارے مبلغین آ گئے۔ 1994 میں شادی ہوئی اور مدنی ماحول کی بنا پر ہی ہوئی، یعنی ہمارے بھائیوں کی جتنوں کی بھی شادی ہوئی ہے برادری میں کسی کی بھی نہیں ہوئی، وہ مدنی ماحول کی بنا پر ہی ہوئی، بڑے بھائی کے علاوہ۔ وہ مدنی ماحول والی ترکیب تو نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی برادری میں نہیں۔ وہ گجرات میں میری شادی ہوئی، یہ 1994 کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا الحمدللہ مدنی ماحول کی بہاریں کہ اس دن پیر کا دن تھا تو روزہ رکھ کر ہی وہ بارات میں گئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہ جو ایسی رسمیں ہوتی ہیں، دودھ پلاتے ہیں، یوں کرتے ہیں دولہا کو، اس سے بچت ہو گئی کہ میرے روزے سے ہوں، اس سے جان چھوڑ گئی الحمدللہ۔ ہاں، وہ جب بارات گجرات سے لاہور، لاہور سے پھر وہ جانی تھی نواب شاہ بذریعہ ٹرین، تو ٹرین نکل گئی تھی، پھر وہ لاہور سے دوسری ٹرین کے ذریعے سے ملتان ہماری بہن رہتی ہیں وہاں، پھر اس کے بعد وہاں سے پھر نواب شاہ گئے تھے، وہ آزمائشی کوئی سلسلہ ہوا تھا کچھ۔ ورل وہ جو میں نے عرض کیا کہ شادی کے دن مدنی ماحول کی برکت سے وہ روزہ، تو اس کی برکت سے الحمدللہ جب سردار آباد واپسی ہوئی تو ایک وہ دکاندار پارٹی تھے، وہ ان کو پتہ چلا تو وہ بہت متاثر ہوئے، پھر بعد میں انہوں نے دعوت اسلامی کی اچھی خاصی مالی مدد بھی کی الحمدللہ۔ سردار آباد میں ذمہ داری تھی، اور پھر
سن 2000 میں کچھ ذمہ داران کے معاملات ایسے ہوئے کہ انہیں مدنی مرکز نے ذمہ داریوں سے علیحدہ کیا، پر پھر سوڈی وال میں امیر اہل سنت، سوڈی وال مرکز الاولیاء لاہور میں امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے عبوری کابینہ کا اعلان کیا، پنجاب سرحد و کشمیر۔ وہ مجھے معلوم نہیں تھا، امیر اہل سنت نے اس میں مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جب اعلان کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ عبوری کابینہ 5 یا 6 رکنی تھی، اس میں مجھے ذمہ دار بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو عزت دی، آپ کا نام چلتا ہے، آپ کی لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ جیسے اعلان ہوا تو وہ جو مشورہ تھا ختم ہوا تو لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرنے لگ گئے۔ نہیں، امیر اہل سنت الحمدللہ جس کو کھڑا کرتے ہیں تو لوگ اس کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پنجاب سرحد و کشمیر میں شہر جا کر الحمدللہ امیر اہل سنت کا جو مشورہ تھا اس کی ریکارڈنگ سب جگہ چلائی، اور امیر اہل سنت کا جو ایک مکتوب تھا وہ پڑھ کے سنایا، تو اس سے تنظیمی طور پر الحمدللہ بہت وہ مضبوطی اور استحکام کی صورت بنی۔ الحمدللہ عز و جل شادی کے بعد بھی وہ صدائے مدینہ کے سلسلے، یہ ہمارا جدول ہوتا تھا کہ نماز تہجد کے لیے مسجد میں ایک جگہ اسلامی بھائیوں کو جمع کرتے تھے، نماز تہجد کے بعد پھر ہم صدائے مدینہ لگاتے تھے اذان فجر کے بعد، اور فجر کی نماز کے بعد بیان، درس یا ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے اپنی شادی کی پہلی رات کے بعد جو فجر کی نماز آئی اس کی امامت فرمائی تھی شہید مسجد میں، تو میں امامت تو نہیں کرتا تھا، لیکن الحمدللہ جب یہاں سردار آباد واپسی ہوئی، بارات جب نواب شاہ گئے، نواب شاہ سے سردار آباد آئے، تو اس کے بعد بھی الحمدللہ فجر میں صدائے مدینہ کی ترکیب ہماری وہ قائم رہی، مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل پر جا کر وہ کرتے تھے۔ دیکھیں، جب اس طرح کے مدنی کام بھی بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تاثرات آتے ہیں، بعض اسلامی بھائی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ موصول ہوا اسماعیل بھائی زمزم نگر حیدرآباد سے، یہ سلسلہ دیکھ کے مدنی کاموں کو تیز کر دوں گا، اور اس طرح کا میسج موصول ہوا۔ اور بھی کئی میسج ہیں کہ اس میں شہباز اتاری اٹلی کے سٹی ویرونا سے سبحان اللہ حاجی شاہد صاحب مدہ ذل العالی کی تلاوت اور کلام دل میں اتر جاتی ہے۔ پھر میسج دل منور ہو گیا آواز وغیرہ کے حوالے سے، انداز بیان کے حوالے سے، اس طرح کے میسج تو موصول ہو ہی رہے ہیں۔ ساتھ ایک میسج یہ موصول ہوا، حاجی صاحب کے لیے بہت سی دعا۔ میں غالباً لکھا محمد یعقوب اتاری مدنی چینل کیمرامین مرکز الاولیاء لاہور، اللہ عز و جل حاجی صاحب جیسا بیٹا ہر گھر میں پیدا فرمائے آمین۔ تو بیٹا پیدا کرنے کی دعا بھی اچھی ہے، لیکن بیٹے کے جو والد صاحب ہیں ان کو میں نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ آپ کیا پتہ نہیں بیٹا ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، لیکن بیٹے کے والد صاحب اپنے بارے میں غور کر لیں کہ اپنے کو کیا کرنا ہے۔ یعنی ایسے سلسلے دیکھ کر اولاد کے لیے تو دعا کی جاتی ہے، تو آپ جس اولاد کے لیے دعا کرنے والے والد صاحب ہیں یا والدہ ہو تو وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ ہمیں تبدیلی کی حاجت ہے یا نہیں۔ اگر ہے، اور یقیناً ہر کسی کو تبدیلی کی تو حاجت کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے، تو اس کو اپنی تبدیلی کے بارے میں غور کر لینا چاہیے۔ کلام کے حوالے سے آ رہا ہے، افریقہ سے آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ سے، ترکی سے، کئی جگہوں سے میسج ان کے آ رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہند سے بھی میسج آیا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو لازمی بات ہے، اب ہم ایس ایم ایس کا آپ کا سلسلہ روک نہیں سکتے، اور ہر میسج مجھ تک موصول نہیں ہوتا، ہمارے مراحل سے گزرتے ہوئے آتا ہے۔ لیکن ابھی ہم اگلے مرحلے کی طرف اپنے جا رہے ہیں، آئیے مزید سنتے ہیں۔ اس گناہگاری کو
کربلا جیسا بھی ہے نبھا یا شہید کربلا. یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، اللہ کی عنایت ہے کہ موٹر سائیکل پر بہت سفر کی، 40 کلومیٹر موٹر سائیکل پر جا کر فجر میں مشورے یا صدائے مدینہ کے ہم ترکیب کرتے تھے. الحمدللہ عز و جل، سردی میں، گرمی میں، دھند کے اندر بھی جاتے رہے. اور بعد میں جب وہ یعنی موٹر سائیکل پر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، بہت کم لوگوں نے شاید اتنا سفر کیا. اور جب میں نواب شاہ سے آیا تھا تو مجھے موٹر سائیکل صحیح چلانے بھی نہیں آتی تھی. جب سائیکل میں نے چلانا سیکھی تھی، سائیکل بھی میں نے بڑے ہو کے سیکھی تھی، میٹرک کے بعد ہی شاید سیکھی ہوگی. میں کالج بھی وہ بسوں پر پیچھے لٹک کے چلے جاتے تھے. وہ سائیکل بھی اس لیے سیکھی تھی کہ مجھے 2 مسجدوں میں درس دینا ہوتا تھا. یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر مدرسۃ المدینہ بالغان ملنگ والی مسجد میں نواب شاہ میں، مدرسۃ المدینہ بالغان عشاء تک، عشاء کی نماز پڑھ کر وہیں وہ درس کی صورت ہوتی تھی. پھر فوراً دوسری مسجد میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا ہوتا، اس کا نام تھا گلزار مسجد نواب شاہ میں. پھر وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی. اس لیے میں نے سائیکل چلانا سیکھی تھی. اور موٹر سائیکل چلانا یوں سیکھی، بڑے بھائی نے سکھائی تھی. وہ تھوڑا سا اس کے بنیادی اصول بتا دیے تھے. تو پھر سردار آباد میں چونکہ مختلف علاقوں میں جانا ہوتا تھا، تو یہاں پھر موٹر سائیکل وہ عملی طور پر چلائی، اور پھر اتنی چلائی کہ بہت کم لوگوں نے شاید اتنی چلائی ہوگی. اور جب ذمہ داری بڑھی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کی، تو پھر گاڑی پر سفر رہا. تو گاڑی پر بھی الحمدللہ پنجاب کے کم و بیش ہر بڑے شہر میں، کشمیر میں بارہا سفر ہوا، خیبر پختونخوا میں، دور دراز علاقوں میں. بحرین بھی ہم ایک دفعہ گئے تھے، وہ جمعے میں وہ بیان کیا تھا، جمعہ پڑھایا تھا، جمعے میں بیان کیا تھا. بہت طویل سفر کیے، کشمیر کے، خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے، کم و بیش ہر بڑے علاقے میں الحمدللہ حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنے کرم سے. جی ہاں، کمر درد کا وہ سلسلہ ہوا جو مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی، اور اس میں صدہا حکمتیں ہوتی. کئی ماہ تک وہ اس آزمائش میں رہا. اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ اس دوران بھی شورا کے مشوروں میں حاضری رہی. حاجی غفور رضا، ان کو بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کمر میں چوٹ لگی تھی، ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا تھا. آپریشن بھی ہوا ان کا، بلکہ 2 آپریشن ہوئے. اپنا آپریشن تو نہیں ہوا، وہ امیر اہل سنت کے مشوروں کی برکت سے اور اپنے اہل محبت ڈاکٹرز جو تھے ان کی برکت سے بچ گئے. لیکن اس دوران بھی وہ لیٹے لیٹے جو ہے وہ الحمدللہ جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، مشوروں میں بھی شرکت رہی اس دوران بھی الحمدللہ. اور پھر کرسی پر بیٹھ کر ایک عرصے تک کام چلاتے رہے. پھر امیر اہل سنت کی ترغیب پر وہ کرسی پر بیٹھ کر مشوروں میں شرکت ترکی. امیر اہل سنت کی طرف سے تو مطلب جب بھی جائیں، یہ امیر اہل سنت کے خصائص میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس جائے گا تحفہ لے کر آئے گا. جب بھی جائے گا، جو بھی جائے گا، نہیں آپ یا تو اس کو رسالہ دیں گے، یا کوئی کیسٹ دیں گے سنت و بھرے بیان کی، یا کوئی عطر دیں گے، یا تسبیح دیں گے. اور اگر کوئی مادی تحفہ نہیں تو آپ اس کو کوئی نیکی کی دعوت دیں گے، کوئی مدنی پھول عنایت فرمائیں گے. یعنی امیر اہل سنت کی یہ خصوصیت. پھر امیر اہل سنت کی ترغیب پر وہ کرسی پر بیٹھ کر مشوروں میں شرکت ترکی اور نیچے بیٹھنا شروع کیا، ڈرتے ڈرتے کہ کمر میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی. لیکن اللہ کی رحمت سے وہ کام چل جاتا ہے اور گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، پہلو بدل لیتے ہیں، لیکن کام چل جاتا ہے اور ترکیب بن جاتی ہے الحمدللہ. سن 2000 میں شورا بنے. کسی اسلامی بھائی کا فون آیا تھا
کہ حضرت صاحب آپ سے بات کریں. یہاں فیضان مدینہ میں تھا میں سردار آباد میں. پھر گھر جا کر میں نے فون کیا تو امیر اہل سنت سے بات ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں بنانے لگا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے یہ عرض کیا کہ میں جہاں آپ مجھے جو ذمہ داری دیں گے میں حاضر ہوں، یا میں سگوں جہاں باندھ دیں گے بن جاؤں گا، اس طرح کا کوئی جواب دیا تھا میں نے. اور پھر امیر علیہ السلام نے فرمایا آپ کشمیری ہیں نا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت صاحب میں کشمیری نہیں، میں اتاری ہوں. الحمدللہ تو شورا میں وہ شمولیت ہو گئی اللہ کی رحمت سے. نہ کچھ آتا تھا نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ آنے کی امید ہے. اللہ کی رحمت سے وہ کام چل رہا ہے. امیر علیہ سنت کی نسبت کی برکت سے کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آ پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما ہے. اور انشاءاللہ آتش میں نہ جلوں گا فردوس میں رہوں گا، جاؤں گا خلد کہہ کر عطار رہنما ہے انشاءاللہ عز و جل. مرشدہ دیدار میں باہوں لکھ کروڑا حجاہوں، کنی پیاری گل دسی سانو حضرت باہو، جلوہ ویکھو مرشد دا سینہ پیا ٹھار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار اساں تیرے نال، کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال. مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار اساں تیرے نال، کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال. کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال. جلوہ ویکھا میں بھی مرشد مدنی گلزار دا، میرا پیر 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 میرا پیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا منفرد سا میسج موصول ہوا. مجھے ان کی داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے. حاجی شاہد صاحب کے حوالے سے میسج موصول ہوا. اور ایک میسج یہ محمد بلال مظہری اتاری راول پنڈی، حاجی شاہد صاحب کی نرم مزاجی اور شفقت مرحبا. اسی طرح کسی اسلامی بھائی کا 15 سال سے تعلق رہا تو وہ اس کے حوالے سے، اور بہت سارے تنظیمی ذمہ داران، آپ خود سمجھ سکتے پاکستان میں ہزاروں ذمہ داران ہیں اور ان کا تعلق براہ راست بھی باواسطہ بھی نگران پاک کابینہ سے رہتا ہے. اور لازمی بات ہے نہ ہم سب کے میسج چلا سکتے نہ کچھ، اور ہم نے تنظیمی ذمہ داران کے حوالے سے تاثرات یوں لیے بھی نہیں. یہ سلسلہ بہرحال جو ہم جس انداز سے ہم نے اپنے وقت میں دکھانا تھا وہ تو ہم اسی انداز سے ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچے ہیں. آنے والا سلسلہ ہم آپ کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ایک اچھوتا ترین سلسلہ. کیا ہے؟ آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. آپ حاجی جواب دیتے جائیے، میں حاضر ہوں. اب کی مطلب میں سیکھوں، مطلب مجھے مطلب یار سننا چاہیے. رنجیدہ قلب بابا کا میں نے کل محسوس کیا. کچھ بےچینی سی ہو رہی ہے. میں نے مدنی چینل والوں کو کہ یہ ننگے سر ہیں تو یہ رنگین شاہ ہیں، اب بےچینی ہو رہی ہے کہ ان کو برا تو نہیں لگ گیا. یہ کل ترغیب دیتے ہوئے تھوڑا نمک مرچ تیز ہو گیا تھا میرے بچے یار، اس لیے میں ذرا بول دیتا ہوں کہ یار ایسے ہو جاؤ نا کہ بولنا ہی نہ پڑے.
امیر اہل سنت کی احتیاط حصہ دوم کے موضوع سے مدنی انقلاب میں آنے والے بدھ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آپ دیکھ سکیں گے کہ امیر اہل سنت کی احتیاطیں، آپ کا انداز، آپ کا معافی مانگنا، آپ کا بعض باتوں کو غور کرنا، کوئی واقعہ ہو جائے ہم صرف نظر ہو جاتا ہے، مگر امیر اہل سنت کی حساس طبیعت اس کے بارے میں غور کرتی ہے اور اس کے بعد کے نتائج کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے سلسلے کے اندر. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی اور فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. صلو تعالی علی محمد. آئیے امیر اہل سنت کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں. تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے.